اگر موبائل میں گندی ویڈیوز ہوں اور موبائل جیب میں ہو تو کیا نماز ہو جائے گی؟ نماز اس لیے ہو جائے گی کہ وہ ویڈیوز ڈیجیٹل فارم میں ہوتی ہیں، ڈیجٹ فارم میں، وہ کوئی اصل شکل میں نہیں ہوتی۔ جب بھی موبائل کی اسکرین آن ہوتی ہے یا کوئی ایپ ہم بند کر دیتے ہیں تو جب تک وہ اسکرین پہ چل نہیں رہی ہوگی تو اس کا حکم یعنی شرعی طور پر اس کا حکم جو ہے اس پہ نہیں لگایا جا سکتا نماز کے مکروہ یا ناجائز ہونے کا۔ تو چونکہ وہ ڈیجٹ فارم میں آ جاتی ہے 0101 کی فارم میں، تو اس لیے اگر وہ جیب میں ہو تو نماز ہو جائے گی۔ البتہ ایسی فلمیں موبائل میں رکھنا بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا جرم ہے، حرام ہے، ناجائز ہے۔ اللہ کے قہر اور اللہ کے عذاب سے ڈرنا چاہیے۔ فحش عادات کیسے چھوڑیں؟ مجھے موبائل میں فحش چیزیں دیکھنے کی عادت پڑ گئی ہے، بہت چھوڑنے کی کوشش کی ہے مگر نہیں چھوٹ رہی۔ آپ سے درخواست ہے کہ کوئی حل بتائیں جس سے میں یہ برائی چھوڑ سکوں۔ میں عہد کرتا ہوں کہ آئندہ نہیں کروں گا مگر پھر گناہ ہو جاتا ہے۔ کیا اس طرح میری توبہ قبول ہوگی؟ 100 بار گر توبہ شکستی باز آ، کہتے ہیں 100 دفعہ بھی اگر آپ نے گناہ کیا ہے تو آپ 100 دفعہ توبہ کریں۔ توبہ کا دروازہ موت تک کھلا ہوا ہے۔ آپ گناہ کر کر کے تھک سکتے ہیں، اللہ توبہ قبول کر کے نہیں تھکتا۔ شیطان کرتا یہ ہے کہ پہلے تو گناہ کرواتا ہے، پھر جب انسان توبہ کرتا ہے پھر گناہ کرواتا ہے، پھر توبہ کرتا ہے گناہ کرواتا ہے، تو پھر شیطان کیا کرتا ہے؟ آدمی کو مایوس کرتا ہے، ابے تو کرتا ہی رہتا ہے، چھوڑ، توبہ سے کوئی فائدہ تو ہے نہیں۔ تو یہ شیطان کا دوسرا حملہ ہے۔ ایک حملہ وہ تھا جب اس نے گناہ کروایا تھا، ایک حملہ وہ ہے جب وہ توبہ سے آپ کو روک رہے ہیں۔ ہمارے ایک دوست تھے، بہت برائیوں میں مبتلا ہو گئے، کلاس فیلو تھے، تو میں ان کو لے گیا، حضرت حکیم اختر صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ سے بیعت کرا دیے میں نے ان کو، تو ان کی شراب بھی چھوٹ گئی اور بھی برائیوں میں مبتلا تھے، چھوٹ گئے، لیکن پھر ان سے گناہ ہو گیا۔ پھر انہوں نے توبہ کی، 2 دفعہ گناہ ہوا، پھر توبہ کی، تو ایک دن مجھے ملے، کہنے لگے یار اب تو توبہ کرتے ہوئے شرم آ رہی ہے۔ تو میں نے اپنے شیخ کو بتایا کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ توبہ کرتے ہوئے شرم آ رہی ہے، تو انہوں نے فرمایا کہ ان کو کہیں کہ توبہ توڑتے ہوئے شرم آنی چاہیے، کرتے ہوئے تھوڑی آنی چاہیے۔ یعنی ان کو شرم اس پہ آ رہی تھی کہ یار بار بار گناہ کر کے توڑ دیتا ہوں، کس منہ سے توبہ کروں میں؟ تو فرمایا توبہ توڑتے ہوئے شرم آنی چاہیے، اتنی شرم آئے کہ توبہ نہ توڑیں، اب کرتے ہوئے شرم آ رہی ہے۔ تو توبہ کے بغیر تو بھائی ہمارے پاس آپشن نہیں ہے، کیونکہ ہم جہنم کی آگ برداشت نہیں کر سکتے۔ گناہ 100 دفعہ ہوا ہے، 100 دفعہ توبہ کریں گے۔ دیکھیں ایک آدمی کے پاس ایک ہی ڈریس ہو اور وہی ہر شادی میں اس کو وہی پہن کے جانا ہے اور جانا بھی صاف ستھرا ہو کے، تو وہ ڈریس اگر 100 دفعہ بھی میلا ہوگا تو آپ یہ سوچ کے اس کو دھونا نہیں چھوڑ دو کہ یار اتنی دفعہ میلا ہو چکا ہے، جب بھی دھوتا ہوں پھر میلا ہو جاتا ہے۔ بھائی جب بھی میلا ہوگا آپ کے پاس کوئی دوسرا ڈریس تو ہے نہیں، تو آپ کو اسی کو دھو کے جانا ہے۔ تو اب آپ کے پاس نہ کوئی اور اللہ ہے، نہ آپ کے پاس جہنم میں جانے کا کوئی آپشن ہے، تو اب اللہ بھی ایک ہی ہے، معاف کرنے والا بھی وہی ہے، اور آپ بھی شیطان کی باتوں میں آ کے بار بار گناہ کرتے ہیں۔ تو پہلا کام تو یہ کرنا ہے، 100 بار بھی دن میں تو گناہ ہوگا تو آپ نے 100 بار توبہ کرنی ہے، یہ اس کا عزم کریں، میں توبہ نہیں چھوڑوں گا انشاءاللہ، یہ آپ نے پکا عہد کرنا ہے۔ دوسری بات، توبہ کی تکمیل میں یہ ہے کہ گناہ چھوڑنے کے اسباب بھی اختیار کیے جائیں۔ یعنی توبہ تو کہتے ہیں کہ جو ہو چکا اس پہ ندامت فی الحال چھوڑ دیں اور آئندہ نہ کرنے کا عزم، پکا عہد کریں کہ آئندہ نہیں کروں گا، اور دل میں نیت بھی ہو کہ نہیں کروں گا۔ اور اس کے بعد پھر توبہ کی تکمیل یہ ہے، یعنی آپ نے سچی توبہ کی ہے یا نہیں کی، اس کی علامت ہے کہ آپ گناہ سے بچنے کے اسباب بھی اختیار کریں۔ مثال کے طور پر موبائل پر آپ کو فحش فلمیں دیکھنے کی عادت پڑ گئی ہے تو چھوڑ دیں موبائل، اینڈرائڈ کچھ دنوں کے لیے آپ سادہ موبائل رکھ لیں۔ لوگ کہتے ہیں اس کے بغیر گزارا نہیں ہے، تو جب موبائل نہیں تھا تو گزارا کیسے ہوتا تھا؟ کوئی پروگرام آپ نے علماء کا دیکھنا ہو تو اپنے کسی دوست سے 2 منٹ کے لیے ادھار لے لیں، یا اس کو بتا دیں یار مجھے دکھا دو۔ نہیں بھی ہوتا تو گناہ سے بچنا بہرحال پہلے ضروری ہے۔ تو ایک کام تو آپ نے یہ کرنا ہے، کچھ دن کے لیے موبائل چھوڑ دیں آپ۔ دوسرا کام یہ کرنا ہے کہ جب بھی گناہ آپ سے ہوگا، دوسرا کام آپ نے یہ کرنا ہے کہ وہ تمام چیزیں جو آپ کو گناہ کی طرف لے کر جاتی ہیں، کیونکہ انسان یہ چیزیں دیکھتا ہے تنہائی میں، تو تنہائی اختیار نہیں کرنی آپ نے۔ آپ اپنا سونے کا کمرہ ایسا رکھیں جہاں دوسرے بھی موجود ہوں، اور اس طرح کا کوئی انوائرمنٹ نہ ہو جو آپ بالکل تنہا اور بالکل اکیلے ہو جائیں۔ یہ بھی بہت خطرناک چیز ہے، اس سے انسان کی طبیعت گناہ کی طرف مائل ہوتی ہے۔ تیسری چیز، آپ نے اپنے آپ کو اتنا بزی کر دینا ہے فزیکل ایکٹیویٹیز میں کہ آپ جب شام کو سونے کے لیے لیٹیں تو بری طرح تھک چکے ہوں اور آپ کو بستر پہ میٹھی نیند آ جائے۔ یہ بھی کام آپ کریں، اور اس سے جم وغیرہ جائیں، جاگنگ کریں اور ایکسرسائز کریں۔ اس سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ہر وہ چیز جو انسان، جب آپ جم جاتے ہیں نا، ایک تو آپ کی انرجی یوٹیلائز ہوتی ہے اچھے کاموں میں، آپ کی باڈی گرو کرے گی۔
دوسرا نفسیاتی طور پہ بھی اس سے آپ صحت مند ہو جاتے ہیں کہ آپ کو اب جسم بنانے کی فکر لگ جاتی ہے. ہر وہ کام جو آپ کی باڈی کو نقصان دے گا آپ اس سے بچیں گے. یہ جو فوج فلمیں دیکھتے ہیں اور ظاہر ہے پھر یہ ہینڈ پریکٹس اور ان چیزوں میں اپنی صحت بھی برباد کرتے ہیں, تو ان چیزوں سے انسان بچ جاتا ہے. جم کی وجہ سے یا فزیکل ایکٹیویٹیز اگر صحت مند رکھیں گے ان سے بچ جاتا ہے انسان. تو یہ دو طرح سے بچتا ہے جو میں نے آپ کو بتائیں. تیسرا کام آپ نے کیا کرنا ہے, سوتے وقت آپ کوئی اچھی کتاب مطالعے کے لیے رکھیں اپنے پاس. یہ پتہ نہیں تیسرا نمبر ہے شاید چوتھا نمبر ہے میرا خیال ہے, کہ آپ نے کوئی اسٹڈی کے لیے کوئی کتاب اپنے سرہانے رکھنی ہے, کوئی دلچسپ کتاب ہو, کوئی تاریخی کتاب ہو, اس کا فائدہ ہو, آپ کو معلومات ملیں. تو سیرت کی کتاب پڑھ لیں, کوئی بھی دلچسپ کتاب, وہ کتاب پڑھتے پڑھتے آپ سو جائیں گے, آپ کو نوبت ہی نہیں آئے گی اس گندگی کی طرف جانے کی. پانچواں کام آپ نے یہ کرنا ہے کہ اگر آپ کنوارے چھڑے چھاٹ ہیں تو فوراً سے پہلے شادی کرنی ہے اور کسی کی بھی نہیں سننی اس میں آپ نے. اگر آپ کو اللہ نے وسائل دیں, آپ کو رشتہ مل سکتا ہے تو کسی کی بھی نہ سنیں آپ. اور اس میں ماں باپ کی اطاعت بھی جائز نہیں ہے, بلکہ اللہ نے حکم دیا ہے کہ گناہ سے بچنے کا, اگر گناہ کا خطرہ ہو تو پھر تو نکاح واجب ہو جاتا ہے, تو فوراً سے پہلے آپ نکاح کریں. اور چھٹا کام آپ نے کیا کرنا ہے کہ کسی شیخ سے باقاعدہ اصلاحی تعلق بھی قائم کریں آپ. کوئی صحیح بزرگ ہوں جو سنت پر چلنے والے ہوں, بدعتی نہ ہوں, علم بھی ہو ان کے پاس. تو اگر آپ انڈیا سے ہیں تو اصلاحی تعلق قائم کریں ان سے, پاکستان سے ہیں یا عرب میں کہیں بھی ہیں تو ان کو بھی بتاتے رہیں, اپنے حالات لکھ کے دیں ان سے تاکہ وہ بھی آپ سے گناہ چھڑوائیں. یہ بھی کام کریں. ساتواں کام آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے اپنی خواہش کو کم کرنے کے لیے روزے رکھیں, اگر ہمت اللہ نے دی ہے, کثرت سے روزے رکھیں. یہ سارے پوائنٹ جتنے ہو سکیں اتنے تو کریں نا, اگر سارے نہیں ہو سکتے تو مایوس نہ ہو کہ یار مفتی صاحب نے اتنی ساری چیزیں بتا دی اب تو یہ تو ہو ہی نہیں سکتا. تو جتنے ہو سکتے ہیں اتنے کریں. آٹھواں کام آپ نے یہ کرنا ہے کہ جب بھی گناہ ہو آپ نے اپنے آپ کو سزا دینی ہے. وہ سزا 2-3 روزوں کی صورت میں بھی ہو سکتی ہے, صدقے کی صورت میں بھی ہو سکتی ہے. سزا نہ اتنی زیادہ ہو کہ دی نہ جائے اپنے آپ کو, نہ اتنی کم ہو کہ پتہ ہی نہ چلے. مثال کے طور پر آپ نے کہا میں سزا یہ کہ میں 1 روپے صدقہ کروں گا, تو 1 روپے تو کرتے رہیں گے سارا دن, فوش چیزیں بھی دیکھتے رہیں گے. اور اتنی سخت سزا بھی نہ ہو کہ وہ اب آپ نے کہا 1 کروڑ روپے صدقہ کروں گا, وہ آپ کہہ رہے ہو یار کہاں سے 1 کروڑ روپے, تو اتنی ہو کہ دھچکا بھی لگے اور وہ سزا دی بھی جا سکے اپنے آپ کو. تو اس سے آہستہ آہستہ انشاءاللہ یہ برائی آہستہ آہستہ انشاءاللہ چھوٹے گی. اور پھر بھی وہ حضرت مرزوق رحمۃ اللہ علیہ کا شعر ہے کہ نہ چت